امریکہ میں ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ میں محکمہ انصاف نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا میں ہلاک کیے گئے ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کی سازش اور کئی دیگر جرائم میں ملوث انڈیا سے چلائے جانے والے بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق رکھنے والے 24 افراد کو امریکہ، کینیڈا اور یورپ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان نیٹ ورکس پر سیاسی ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ انڈیا میں قائم کرمنل گینگز اور گروپس عالمی سطح پر سنگین جرائم کی کارروائیاں کیسے کر رہے ہیں اور انڈیا کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے۔ بالی ووڈ سپر اسٹار امیتابھ بچن کو فرانس کی فٹ بال ٹیم کے بارے میں اپنی ایک پوسٹ پر تنقید کا سامنا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کریں، مگر کیوں؟ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انڈیا سے چلائے جانے والے کرمنل گروپس کے 24 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں بدنام زمانہ لارنس بشنوئی گینگ کے ارکان بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ان گروہوں پر 2023 میں کینیڈا میں ایک گرودوارے کے باہر علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی مبینہ سازش میں ملوث ہونے کے علاوہ کئی دیگر جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 37 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ دلی سے قیصر اندرابی کی رپورٹ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک بڑے بین الاقوامی آپریشن میں لارنس بشنوئی گینگ سمیت انڈیا سے منسلک 3 جرائم پیش نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کی ہے۔ امریکہ، یورپ اور کینیڈا میں بیک وقت کی جانے والی کارروائی میں 24 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 37 ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق یہ آپریشنز کئی برسوں پر محیط تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ گروہ مبینہ طور پر ٹارگٹ کلنگز، منشیات کی اسمگلنگ اور سرحد پار تشدد میں ملوث تھے۔ اس گینگ کا سب سے بڑا نام لارنس بشنوئی ہے، جس پر خالصتان حامی سکھ رہنما کو کینیڈا میں قتل کرنے کا الزام ہے اور اس کی وجہ سے انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات میں کشیدگی بھی دیکھی گئی۔ اس مقدمے کا سب سے سنسنی خیز پہلو 2023 میں کینیڈا کے شہر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے متعلق ہے۔ امریکی پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ اس قتل کا حکم بشنوئی گینگ کے سربراہ لارنس بشنوئی اور ان کے قریبی ساتھی گولڈی برار نے دیا تھا۔ لارنس بشنوئی انڈیا کے سب سے مشہور اور متنازع گینگسٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ 2015 سے جیل میں ہیں، لیکن انڈین اور بین الاقوامی تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ وہ جیل کے اندر سے بھی اپنے نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان کا گینگ پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور دلی سمیت مختلف علاقوں میں سینکڑوں ارکان پر مشتمل ہے۔ لارنس بشنوئی کا نام 2022 میں معروف پنجاب گلوکار سدھو موسیوالا کے قتل کے بعد عالمی سطح پر سامنے آیا۔ اس سے قبل وہ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو دھمکیاں دینے کے باعث بھی خبروں میں رہ چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گینگ کی سرگرمیاں صرف انڈیا تک محدود نہیں بلکہ شمالی امریکہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ فرد جرم لاس اینجلس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سامنے لائی گئی، جہاں امریکی اٹارنی دفتر کے اعلیٰ عہدیدار بل ایسیری نے بتایا کہ اس قتل کا اصل مقصد کیا تھا۔ Lawrence Bishnoy and Goldie Brar directed the 2023 assassination فرد جرم میں شامل الزامات کے مطابق لارنس بشنوئی اور گولڈی برار نے 2023 میں کینیڈا میں ایک ممتاز سکھ رہنما کے قتل کی ہدایت دی، جن کی شناخت فرد جرم میں ان کے نام کے ابتدائی حروف HSN سے کی گئی ہے۔ اس گروہ نے اس قتل اور تشدد کی دیگر نمایاں کارروائیوں کو سکھ اور دیگر انڈین برادریوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال کیا اور اسی تشدد کے ذریعے اپنی وسیع بھتہ خوری کی اسکیموں کو مضبوط بنایا۔ اس مقدمے کے مرکز میں 2 نام ہیں، ایک وہ جس پر قتل کا حکم دینے کا الزام ہے اور دوسرا وہ جو اس کا نشانہ بنا۔ پہلے بات کرتے ہیں لارنس بشنوئی کی اور پھر ہردیپ سنگھ نجر کی۔ 23 سالہ لارنس بشنوئی کا تعلق انڈین پنجاب سے ہے اور وہ برسوں سے انڈیا کی جیل میں قید ہیں۔ امریکی فرد جرم کے مطابق بشنوئی نے سوشل میڈیا اور انٹرویوز کے ذریعے خود کو ایک محب وطن اور مذہبی شخصیت کے طور پر پیش کیا اور اسی عوامی تشخص کو اپنے گروہ میں بھرتی کے لیے
استعمال کیا۔ اس تقاضا کا الزام ہے کہ در حقیقت وہ جیل کے اندر سے اسمگل شدہ موبائل فونز کے ذریعے کئی بر اعظموں پر پھیلا ایک مجرمانہ نیٹ ورک چلا رہے تھے جو قتل، بھتہ خوری اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث رہا ہے۔ کینیڈا اس گروہ کو ستمبر 2025 میں دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کینیڈین شہری تھے اور انڈیا سے الگ ایک آزاد سکھ ریاست خالصتان کے قیام کی مہم چلا رہے تھے۔ انڈیا انہیں دہشت گرد قرار دے چکا تھا۔ 18 جون 2023 کو انہیں برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں ایک گردوارے کے باہر 2 بندوق برداروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکی فرد جرم میں گولی چلانے والوں کو ملزمان کے بجائے شریک سازش قرار دیا گیا ہے اور ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ نجر کے قتل نے انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات کو برسوں تک متاثر کیے رکھا ہے۔ اس کہانی کے اہم موڑ دیکھتے ہیں۔ ستمبر 2023 میں اس وقت کے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمان میں کہا کہ سیکیورٹی ادارے نجر کے قتل میں انڈین حکومت کے ایجنٹس کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انڈیا نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا اور تعلقات غیر معمولی بحران سے دوچار ہو گئے۔ اکتوبر 2024 میں کینیڈین پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس انڈین حکومتی ایجنٹوں کو کینیڈا میں سنگین مجرمانہ سرگرمیوں سے جوڑنے والے شواہد موجود ہیں، جس کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے 6 سفارتکار ملک بدر کر دیے۔ اگلے برس کینیڈا نے بشنوئی گروہ کو دہشت گرد تنظیم بھی قرار دے دیا، تاہم اس فہرست میں انڈین حکومت کا کوئی ذکر شامل نہیں تھا۔ اور اب جولائی 2026 میں امریکہ نے بشنوئی اور گولڈی برار پر نجر کے قتل کا حکم دینے کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس فرد جرم میں انڈین حکومت کے کسی کردار کا کوئی الزام شامل نہیں، جبکہ کینیڈین پولیس کے مطابق اس تحقیقات میں انڈین حکام کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں وزیر اعظم مارک کارنی کے دور میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، اور اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں BBC نیوز اردو کے نامہ نگار شکیل اختر۔ شکیل، اس معاملے پر کوئی سرکاری رد عمل آیا ہے اب تک؟ خالد، ابھی تک تو کوئی سرکاری رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ یہاں پر جو ہے یہ خبر آ گئی تھی کل رات میں جب یہ واقعات یہاں کے وقت کے مطابق، اور اسے کچھ اخباروں میں یہاں پر وہ شائع بھی ہوئی۔ دیکھیں، آپ یہ یاد کیجئے کہ 1-1.5 سال پہلے جب امریکہ کی خفیہ CIA اور FBI کے خفیہ ایجنٹوں نے یورپ سے ایک گینگسٹر کو گرفتار کیا تھا، اور اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے امریکہ میں ایک سکھ رہنما کو مارنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس وقت امریکہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ انڈیا کے خفیہ ادارے اور کچھ سرکاری اہلکار امریکن سٹیزنز کو جو ہے مارنے کے معاملے میں ملوث ہیں۔ اس سے انڈیا سے کافی تلخی بھی ہوئی تھی، اور یہاں پر ایک خفیہ ایجنسی کے ایک کار کو بظاہر ہٹا بھی دیا گیا تھا، لیکن اس وقت انڈیا نے کہا تھا کہ اس پر جو کینیڈا کی طرف سے الزام لگائے گئے یا امریکہ کی طرف سے جو کہا گیا اس کی تردید کی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ انڈیا کا اس میں ان گینگسٹر کی کارروائیوں میں، ان کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اس کی ایجنسیوں یا اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ گینگسٹرز کی بات ہو رہی ہے تو لارنس بشنوئی انڈیا کی ایک جیل میں قید ہیں، تو وہ جیل کے اندر سے کس طرح یہ کارروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ لارنس بشنوئی خاص طور سے گولڈی برار تو فرار ہیں، اور جو لارنس بشنوئی ہے یہ احمد آباد کی ایک جیل میں، سابرمتی جیل بہت بڑی جیل ہے، وہاں پر یہ قید میں رکھے گئے ہیں۔ اس کا جو گینگ ہے وہ کافی بڑا ہے، اور اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، جس میں بنیادی طور پر بھتہ خوری، قتل، کڈنیپنگ اور سیاسی قتل وغیرہ میں ان لوگوں کا ہاتھ رہا ہے۔ یہ پنجاب کی سیاست میں بھی جو رائیولری ہوتی ہے اس میں بھی جو گینگسٹر گولیاں چلانا یا قتل کرنا وغیرہ، ان لوگوں کا الگ الگ طریقے سے یہ اپنے مختلف جو گروہ کے ممبر ہیں ان کے ذریعے کراتے رہے ہیں۔ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ خاص طور سے لارنس بشنوئی بہت سارے معاملات میں مطلوب ہے انڈیا کی کئی ریاستوں میں، لیکن یہاں کی جو وزارت داخلہ ہے اس کے ایک حکم کے تحت اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسے دوسری ریاستوں میں کسی بھی کیس کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف دوسری ریاستوں میں کوئی کارروائی بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ دلی سے شکیل اختر، ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔
اور اب ذکر امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ترکی کے دارالحکومت میں نیٹو سربراہی اجلاس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایران کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ میں نے ان سے کہا تھا جب بھی تم حملہ کرو گے ہم جواب دیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ مکار ہیں، اس لیے وہ ہر ایک کے پیچھے پڑتے ہیں، شاید میرے پیچھے بھی۔ میں برسوں سے ان کی فہرست میں سب سے اوپر ہوں، اور سچ پوچھیں تو وہ گھٹیا لوگوں کا ٹولہ ہیں، وہ گھٹیا ہیں، اس لیے ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ اور یہ بیان دونوں کے ایک دوسرے پر تازہ حملوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ آج بحرین کے جنوب میں متعدد دھماکے سنے گئے اور بظاہر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر لڑائی چھڑ گئی ہے۔ کویت میں بھی فضائی حملوں کے خطرے کے سائرن بجائے گئے، جہاں میزائل حملوں کی اطلاعات ہیں۔ کویت نے ان حملوں پر ایران کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تازہ حملوں کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب امریکہ نے ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر مبینہ حملوں کے جواب میں ایران پر فضائی حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں فضائی دفاعی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک، ساحلی علاقوں میں ریڈار تنصیبات اور بحری جہاز شکن میزائل صلاحیتیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی 60 سے زائد چھوٹی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو کشیدگی کا یہ تازہ سلسلہ آخر کس سمت جا رہا ہے، یہ بتا رہی ہیں یروشلم سے BBC کی نامہ نگار کیرولائن ڈیوس۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ واضح نہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہوگا۔ آیا اسے محض جوابی جھڑپ سمجھا جائے گا یا دونوں فریق اسے مزید بڑھانے کا فیصلہ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگرچہ قطر، سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے الزامات سامنے آئے ہیں اور یہ سب واضح طور پر آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں پر اس حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے خود اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ میرے خیال میں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق اس معاملے پر اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ یورپی ملک موناکو میں ہونے والے ایک بم حملے کی مشتبہ ملزمہ یوکرینی خاتون کی ہلاکت اب تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اس کی لاش یوکرین کے دارالحکومت کیف کے مضافات میں ایک جنگل سے ملی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں ایک یوکرینی ملٹی ملینئر بھی شامل تھا، جس پر کیف نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ نامہ نگار سارا رینسفٹ کی رپورٹ خدیجہ عارف پیش کر رہی ہیں۔ اقدام قتل کی ملزمہ، اب پولیس کو خود ان کی لاش ملی ہے۔ اینستیزیا بیرزوسکا کی لاش کیف کے قریب ایک جنگل سے برآمد ہوئی، جہاں انہیں قتل کے بعد دفنایا گیا تھا۔ گولیاں ان کے سر میں ماری گئی۔ ان پر گزشتہ ہفتے موناکو میں ہونے والے بم حملے میں ملوث ہونے کا شبہ تھا۔ اس حملے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بیگ میں چھپایا گیا بم ملٹی ملینئر وادیم یرمولائیف کی رہائش گاہ میں پھٹ گیا تھا۔ وہ خود تو دھماکے میں بچ گئے، لیکن ان کے ساتھی شدید زخمی ہوئے۔ وادیم یرمولائیف یوکرین میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی یوکرینی شہریت ترک کر دی تھی۔ 3 سال قبل کیف نے روس کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھنے کے الزام میں ان پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ موناکو کی استغاثہ نے 3 جولائی کو اینستیزیا بیروزوسکا کو اس کیس کی مرکزی ملزمہ قرار دے دیا تھا۔ ان کی تلاش کے لیے بین الاقوامی سطح پر مہم شروع کی گئی، لیکن یہ انکشاف اب ہوا ہے کہ اسی دن انہیں یوکرین میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ تو کیا اب اس قتل کے الزام میں گرفتار 2 افراد نے ہی انہیں بم حملے کے لیے بھیجا تھا؟ ان میں سے ایک یوکرینی فوجی انٹیلیجنس کے افسر ہے، جس نے پولیس کو مقتولہ کی لاش تک پہنچایا۔ یہ حقیقت اس مقدمے کے اہم مشتبہ افراد میں سے ایک حاضر سروس انٹیلیجنس افسر ہیں، یوکرینی حکومت کے لیے پریشان کن بات ہوگی۔ استغاثہ کا الزام ہے کہ اس افسر نے اینستیزیا کو نقد رقم اور کرپٹو کرنسی منتقل کی تھی، جنہوں نے مبینہ طور پر موناکو میں حملہ کیا، مگر کیوں؟ سوال زیادہ اور جواب کم ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخر بزنس مین وادیم یرمولائیف پر بم حملہ کیوں کیا گیا تھا اور ان کی موت کا طلبگار کون تھا؟ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ روس نے یوکرینی دارالحکومت پر میزائل داغے ہیں۔ بدھ کی صبح کیف میں کئی دھماکے سنے گئے اور حکام کے مطابق کم سے کم ایک عورت ہلاک ہو گئی ہے۔ شمال مشرقی یوکرین کے علاقے خارکیو میں بھی حکام نے روسی حملوں کی اطلاع دی ہے۔ پیر کے روز بھی روس نے متعدد میزائل حملے کیے تھے، جن سے کیف اور اس کے اطراف 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
فرانس میں دائیں بازو کی سخت کی لیڈر میرین لپین نے 2027 کا صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے بدعنوانی کے جرم میں سزا کے خلاف ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت میں اپیل بھی کی ہے. اس سزا کے تحت انہیں 1 سال تک نقل و حرکت کی نگرانی کرنے والا الیکٹرانک ٹیگ پہننا پڑے گا. اس اعلان سے پہلے ایک اپیل کورٹ نے انہیں ملازمتوں کی ایک جعلی اسکیم کے لیے یورپی یونین کے فنڈ کے غلط استعمال کا مجرم پایا تھا. تاہم قرار دیا گیا کہ وہ صدارتی امیدوار بن سکتی ہیں. امریکی ٹیک کمپنی ایپل ڈیجیٹل کمپٹیشن رول سے متعلق یورپی یونین کے اہم فیصلے کے خلاف اپیل ہار گئی ہے. یورپین کورٹ نے ایپل کو ایپ اسٹور اور آپریٹنگ سسٹم کا گیٹ کیپر قرار دیتی ہے اور اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہے. ادھر فرانس کی کمپٹیشن اتھارٹی نے میٹا کو میڈیا گروپ سے مواد کی اشاعت کے معاوضے سے متعلق مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا ہے. فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران بہت سی سٹوریز سامنے آئی ہیں جن میں کھلاڑیوں کی رنگ و نسل بحث کا موضوع بنی رہی ہے. اور اب بالی ووڈ سٹار امیتابھ بچن کی سیاہ فام کھلاڑیوں کے بارے میں ایکس پوسٹ موضوع بحث بن گئی ہے. مزید تفصیلات ٹرینڈنگ میں. اچھا، کچھ لوگ امیتابھ بچن کی پوسٹ کو نسل پرستانہ کہہ رہے ہیں اور کچھ انہیں اسے ڈیلیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کیا؟ فرانس کی ورلڈ کپ 2026 کی فٹ بال ٹیم فرانسیسی ٹیم میں 11 کھلاڑی، 10 سیاہ فام، 1 سفید فام، اور پھر سوالیہ نشان بھی لگایا. ساتھ لکھا کہ پاور آف بلیک. راہل اسیوا نے اس پر کہا کہ جب میدان میں پسینہ بہتا ہے امت سر تو اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، رنگ صرف جیت کا ہوتا ہے. سودھا سد آنند نے کہا سر اس کا کیا مطلب ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ممبئی میں مراٹھی بولی جاتی ہے لیکن الہ آباد سے کوئی حکومت کرتا ہے. کچھ بھی جناب. دیپک نے لکھا کہ اسے ڈیلیٹ کرنے کا بہترین وقت فوری تھا، اس سے ڈیلیٹ کرنے کا دوسرا بہترین موقع اب ہے. فی الحال امیتابھ بچن کو زیادہ تر لوگ اس پوسٹ پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اگر ان کا مقصد مثبت پیغام دینا تھا تب بھی لوگ ان کے لفظوں کے انتخاب پر زیادہ خوش نہیں ہیں. اور آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu حاضر ہے، وہاں پر آئیں. بی بی سی نیوز اردو کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کریں. خالد کرامت کو اجازت دیں.